انسان کی فطرت میں ہی طاقت، دولت، شہرت اور اقتدار کی خواہش موجود ہے۔ دنیا میں ہونے والی زیادہ تر بادشاہوں کی جنگوں کا اگر جائزہ لیا جائے تو ان کے پیچھے بھی یہی 4 چیزیں ہمیں نظر آئیں گی، کیونکہ تاریخ میں ایسے بہت سارے ظالم لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے پوری نہیں تو آدھی دنیا پر حکومت ضرور کی، جن میں سکندر اعظم اور چنگیز خان کا نام سر فہرست ہے۔ لیکن ان کے جیسا ہر ایک اقتدار اور دولت کا لالچی شخص بھی اتنی شاہانہ تخت و تاج اور جلال والی زندگی چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لہٰذا انسان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونے لگی کہ کیا موت کو بھی شکست دینا ممکن ہے؟ کیا پتہ یہ کوئی ایسی بیماری ہو جس کا علاج ممکن ہو؟ اور اسی سوچ کو لے کر جہاں پر مختلف مذاہب اور مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے اپنے علم، عقیدے اور الہام سے اس خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کی، تو وہیں پر آب حیات جیسے پانی کا تصور نسل در نسل اگلی نسلوں کے اندر چلنے لگا۔ ایک ایسا جادوئی پانی جسے پی کر یا اس کے اندر نہانے والے شخص کو کبھی موت نہیں آتی، وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی آب حیات ایک حقیقت ہے؟ اگر ہاں تو یہ اس وقت کہاں موجود ہے؟ کیا کوئی شخص وہاں پر جا کر کبھی پہنچ سکتا ہے؟ یا یہ محض انسانوں کا ایک خیال یا افسانہ ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں؟ دنیا بھر کے مذاہب اور سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اسی بارے میں جاننے والے ہیں۔ آب حیات دراصل فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے ہمیشہ کی زندگی دینے والا، ایک پراسرار قسم کا پانی جس کا تصور آج کا نہیں بلکہ ہزاروں سال پرانا ہے۔ یہاں تک کہ انجیل مقدس یوحنا میں بھی اس کا ذکر کچھ اس طرح سے ملتا ہے کہ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو کہ خدا اور برا کے تخت سے نکل کر اس شہر کے درمیان میں بہتا تھا اور دریا کے پار زندگی کا درخت تھا۔ اس کے علاوہ اسلام کے آنے سے پہلے فارسی یعنی موجودہ ایران کے ادب کی مختلف کہانیوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، جس کے اندر ایک کہانی آشیل نام کے شخص کی بھی ہے جس میں اس کی ماں اسے دریائے افستائکس پر لے جاتی ہے جو کہ زمین کے نیچے بہنے والا ایک پراسرار قسم کا دریا تھا، تاکہ اس کے جسم پر کسی بھی قسم کے ہتھیار کا اثر نہ ہو، یعنی یہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے یا اسے موت نہ آئے۔ اسلام میں بھی آب حیات کو 2 پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے کہ ان دونوں نے آب حیات پی رکھا ہے، اور اسی لیے یہ دونوں پیغمبر آج بھی زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام سمندری کناروں پر رہ کر بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، اور یہ دونوں حج کے دنوں میں ایک دوسرے سے نہ صرف ملتے ہیں بلکہ مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں۔ پرانی اسرائیلی روایتوں میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین علیہ السلام، صرف یہ تینوں لوگ ہی آج تک آب حیات کی جگہ پر پہنچ پائے ہیں، جس کے مطابق آب حیات صرف حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کو نصیب ہوا، جبکہ حضرت ذوالقرنین اس سے محروم رہ گئے، جس کی وجہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے وہاں پر ایک پرندے کو بیٹھا ہوا دیکھا جو کہ بہت ہی کمزور اور لاغر ہو چکا تھا۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ اس پرندے نے جواب دیا کہ آپ کی طرح میں نے بھی یہاں پر آب حیات کی تلاش کی، مجھے وہ مل گیا، میں نے اسے پی بھی لیا، لیکن اس کا اثر مجھ پر یہ ہوا کہ میں وقت کے ساتھ بوڑھا تو ہو رہا ہوں لیکن مجھے موت نہیں آتی، یعنی اس پانی نے مجھے صرف مرنے سے بچایا ہے، نہ کہ بوڑھا ہونے سے، اور اب ہمیشہ کے لیے میں اسی کمزوری اور بڑھاپے سے تڑپ تڑپ کر باقی زندگی گزاروں گا، مجھے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ سب سن کر ذوالقرنین علیہ السلام نے اسے پینے کا ارادہ ترک کر دیا اور واپس آ گئے۔ اس کہانی میں کتنی سچائی ہے یہ آپ کو ویڈیو کے آخر میں جا کر پتہ چلے گا جب آپ کو آب حیات کی اصل حقیقت معلوم ہوگی، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جڑی ہیں۔ جبکہ جہاں تک حضرت خضر علیہ السلام کے زندہ ہونے کا تعلق ہے تو اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ وہ تاریخ کی ایک پراسرار قسم کی شخصیت ہیں جن کے بارے میں مختلف لوگوں کی مختلف رائے ہے کہ وہ زندہ بھی ہیں کہ نہیں، اور یہ بھی کہ کیا وہ کوئی فرشتہ تھے جو کہ انسانی شکل کے اندر زمین پر آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو علم سکھایا، یا کوئی ولی اللہ یا کوئی پیغمبر۔ مگر عقل کے قریب تر بات یہی لگتی ہے کہ وہ پیغمبر ہی تھے، کیونکہ ایک پیغمبر کو غیر پیغمبر یا کوئی اللہ کا ولی علم نہیں سکھا سکتا، خاص طور پر وہ پیغمبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی عظیم پیغمبر کی شخصیت ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام کی شخصیت کو لے کر علماء کرام کے درمیان اختلاف ہے۔ مثال کے طور پر مشہور اسلامک اسکالر اور ریسرچر ابن حجر اسقلانی نے اس پر ایک ریسرچ پیپر الظاہر النصر فی حال الخضر کے نام سے لکھا ہے، جس کا اردو ترجمہ حیات حضرت خضر علیہ السلام کے نام سے شائع ہوا ہے، جس کے اندر وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ حضرت خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، جبکہ محمد بن اسحاق جو کہ 8ویں صدی کے قدیم ترین اسلامک ہسٹورین اور اسلامک ریسرچر تھے، ان کی تحقیق کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہونے والا ہے اور اس کے بعد اللہ کا عذاب یعنی طوفان نوح آنے والا ہے، اس لیے تم میرے جسم کو لے جا کر ایک غار میں رکھ دینا، حتیٰ کہ مجھے شام کی سرزمین پر لے جا کر دفن کر دینا۔ جس کے بعد طوفان نوح آیا اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے موت سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اس شخص کی عمر کو قیامت تک لمبا کر دینا جو میری تدفین کرے، یہاں تک کہ طوفان نوح ختم ہوا اور نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے حضرت خضر علیہ السلام پیدا ہوئے جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تدفین کی۔
یوں اللہ نے آدم علیہ السلام سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کیا اور حضرت خضر علیہ السلام کی عمر قیامت تک لمبی کر دی، نہ کہ کسی آب حیات جیسے پانی کی وجہ سے۔ اسی لیے آپ اپنے بعد آنے والے تقریباً سبھی نبیوں سے ملاقات کرتے رہے، مثال کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام سے، اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سے مل کر ان کے باپ سے ملنے کی مبارکباد دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل کر وہ علم سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتے تھے۔ آپ نے غزوہ بدر کے اندر بھی شرکت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر آج تیری یہ مٹھی بھر جماعت تباہ ہو گئی، زمین پر تیرا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، لہٰذا حضرت خضر علیہ السلام کی شرکت یہاں پر لازمی تھی۔ اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی آپ نے ملاقات کی اور آپ کی وفات پر صحابہ کرام سے بھی افسوس کیا، جنہیں اس وقت تو کسی نے نہیں پہچانا، لیکن ان کے جانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر افسوس کے لیے آئے تھے۔ حتیٰ کہ فتنہ دجال کے وقت جب دجال اپنی شودہ بازیوں سے مردوں کو لوگوں کے سامنے زندہ کرے گا تو ایک شخص کھڑا ہو کر اسے چیلنج کرے گا کہ تو جھوٹا، مکار اور دجال ہے۔ یہ سن کر دجال لوگوں کے سامنے اپنی خدائی ثابت کرنے کے لیے اس شخص کو مار کر پھر سے زندہ کرے گا، اور یہ شخص پھر سے زندہ ہو کر خدا کی قسم کھا کر کہے گا کہ اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، جس کے فتنے کا ذکر پہلے پیغمبر سے لے کر آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو ڈرا کر کرتے رہے اور انہیں خبردار کیا۔ یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، جس کے بعد انہیں بھی قیامت کے دن موت آنی ہے اور زندہ صرف ایک ہی ذات کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اور وہ ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات۔ سورہ الکہف کی آیات 61 تا 66 کے اندر بنا ان کا نام لیے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کچھ اس طرح سے موجود ہے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ کیا اس روئے زمین پر مجھ سے بھی زیادہ علم تو نے کسی کو دیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہمارا ایک بندہ تجھ سے بھی زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ پروردگار میں اس تک کیسے پہنچوں؟ حکم ہوا کہ جہاں پر دو دریا ملتے ہیں وہاں پر، ساتھ ہی یہ حکم بھی ملا کہ اپنے ساتھ ایک مچھلی نمک لگا کر رکھ لو، اور جہاں پر یہ مچھلی گم ہو جائے ہمارا یہ بندہ تمہیں وہیں پر ملے گا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام مجمع البحرین یعنی وہ جگہ جہاں پر بحر روم اور فارس آپس میں ملتے ہیں یہاں پر ایک نہر کے قریب پہنچے تو وہیں ایک چٹان پر کچھ دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ مچھلی آپ کے ساتھی یوشع بن نون کی زنبیل میں تھی اور پانی کے قطرے جیسے ہی اس پر پڑے وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اس پانی میں چلی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے روانہ ہو کر کچھ دور گئے تو یوشع علیہ السلام سے کہا کہ مجھے بھوک لگی ہے، وہ مچھلی لے کر آؤ۔ یوشع علیہ السلام نے کہا کہ وہ مچھلی تو جہاں ہم نے آرام کیا تھا وہیں پر عجیب انداز سے چل کر یا اچانک سے چھلانگ لگا کر پانی میں غائب ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ واپس چلو، اسی جگہ کی تو ہمیں تلاش تھی۔ جب آپ واپس لوٹے تو دیکھا کہ ایک بندہ خدا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا اور کہا کہ میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل کا نبی۔ یہی خدا کا نیک بندہ حضرت خضر علیہ السلام تھے اور یہ تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد کی تفصیل ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ جو کام بھی میں کروں آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، اسی لیے ہم اس واقعے کی تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ لیکن یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ اس نہر کے پانی کے اندر خدا نے یہ تاثیر رکھی تھی کہ مردہ مچھلی پر اس کے پانی کے چیٹے پڑنے سے وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو کر پانی کے اندر غائب ہوگی، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام تو رہتے ہی اسی جگہ پر تھے، تو کیا انہوں نے اس پانی سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا؟ اسی لیے کئی لوگ اس نہر کو دراصل آب حیات مانتے ہیں، جبکہ یہ سراسر غلط ہے، اور اس کی وجہ ہم اوپر جان چکے ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہی تھی جو حضرت خضر علیہ السلام کے حق میں پوری ہوئی۔ اور اگر ایسا نہیں ہے اور واقعی یہ نہر دراصل آب حیات ہے تو حضرت الیاس علیہ السلام کس طرح سے قیامت تک زندہ ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی تھی کہ میری یہ عمر آپ کی عبادت کے لیے انتہائی کم ہے، مجھے قیامت تک کی مہلت دے تاکہ میں جی بھر کے آپ کی عبادت کر سکوں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا کر قیامت تک زندہ رکھا گیا، یعنی پیغمبروں کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی ایسی دعا کر سکیں، جبکہ دوسری طرف آب حیات جیسے پانی کا ذکر صرف من گڑت اسرائیلی روایات اور قصے کہانیوں کے اندر ہی ملتا ہے۔ ایسا کوئی پانی پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہے۔ یہ کیونکہ انسانی خواہش یعنی ہمیشہ کی زندگی کے تصور کو پورا کرتا ہے، تبھی لوگوں سے سن سنا کر یہ تصور نسل در نسل آگے پہنچتا رہا، جو کہ حقیقت میں ایک قصے کہانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ تو اس کا ذکر اسلامی اور نہ کسی تاریخی مستند کتابوں کے اندر موجود ہے، جبکہ قصے کہانیوں میں یہ تقریباً ہر جگہ پر ہمیں سننے کو ملتا ہے۔ دوستو، موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس سے فرار کسی بھی صورت ممکن نہیں ہے۔ ہر زندہ چیز کو ایک روز موت آنی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ قیامت تک کسی کی عمر کو لمبا کر دے، کیونکہ وہ اس بات پر قادر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی اور ان کے وزیر بھی تھے۔ تفسیر ساوی کے مطابق حضرت ذوالقرنین علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اسلام قبول کر کے کئی سال نہ صرف ان کی صحبت میں رہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر انہوں نے خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔
تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہی روایت ملتی ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ وصیتیں بھی فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، اور کسی شخص کے لیے 600 سال زندہ رہنا بھلا کیسے ممکن ہے، حالانکہ انسانوں کی عمریں وقت کے ساتھ مسلسل کم ہو رہی ہیں۔ اسی لیے ثابت ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے یعنی قیامت تک کی زندگی دی گئی ہے، لیکن اس علم کا آج کے انسانوں کی زندگیوں پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا، اور نہ ہی یہ اتنا اہم تھا کہ ان پر بات کی جاتی، لہٰذا ہمیں نہ تو قرآن کریم کے اندر نام کے ساتھ ان کا ذکر ملتا ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی وضاحت ملتی ہے۔ میں تو اپنے ناقص علم کی بنیاد پر یہی کچھ جان پایا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جاننے والی ہے، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت خضر کے بارے میں اسرائیلی روایات تو آب حیات کے بارے میں ہے، لیکن ہمارے علماء نے آب حیات کی روایت کی کبھی تقویت یا اس کی ترجیح یا اس کی پذیرائی نہیں کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو فنا ہے، ہر انسان کو فنا ہے، تو آب حیات جیسی کوئی چیز در حقیقت موجود نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ساری اسرائیلی روایات ہیں یا افسانے ہیں جس کی کوئی مستند کتابوں کے اندر یا کسی مستند اور معتبر کسی عالم نے اس بات کو ذکر کیا ہو، یہ نہیں ہے۔ اور آب حیات کی وضاحت کو تو ہمارے علماء نے قبول ہی نہیں کیا کہ وہ خاص قسم کا کوئی مخصوص پانی ہو جس کے پینے کے بعد بندے کو کبھی موت ہی نہ ہو۔